ایک وظیفہ ہے میرے پاس بڑا ہی زبردست. میں کہتا ہوں کہ وہ شعر آپ نے سنا ہے تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال جھڑکیاں سننے کہاں جائے چھوڑ کے صدقہ تیرا صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. تو بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ایک بار درود پڑھیں صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اچھا, قرآن پاک میں ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا دعا کی اللہ سے؟ اے ہمارے رب, یا اے رب ہمارے, ہم پر آسمان سے ایک خوان نازل کر. خوان کسے کہتے ہیں؟ وہ سمجھ لیں کہ ایک بڑی سی تھالی ہوتی ہے, بڑی سی, جس میں جناب مان ہر مرغا چرگا یعنی ہر چیز, چاول پورا, یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نعمتیں, خوان اسے کہتے ہیں. تو موسیٰ علیہ السلام عرض کرنے لگے اللہ ہم پر ایک خوان نازل فرما جو کہ ہمارے لیے عید بن جائے اور ہمارے اگلوں کے لیے بھی اور پچھلوں کے لیے بھی ایک نشانی بن جائے. ہمیں رزق دے اور سب سے بہتر تو رزق دینے والا ہے. اب یہ جو آیت ہے نا, یہ میں بڑی دنیا کو بتائی ہے میں نے. حضرت موسیٰ علیہ السلام پر واقعی پھر نعمتوں کے انبار نازل کر دیے گئے, اور خود قرآن میں یہ واقعہ ہے. اور یہ آیت جو میں آپ کو بھی بتاؤں گا انشاءاللہ آپ دیکھو گے اللہ تعالیٰ آپ کے ارد گرد اس قرآن کی آیت کے صدقے. دیکھیں جب ہم رب سے مانگتے ہیں نا, جب ہم رب سے دعا کرتے ہیں یا کوئی آیت پڑھتے ہیں جو خود رب نے قرآن میں, میری بات سمجھ گئے نا, کہ قرآن میں وہ درج کرائی ہے رب نے میرے نبی پر, وہ نازل ہوئی ہے اور یہ اللہ کا کلام ہے. اور ایک بار دعا میں تو کہتا ہوں سن ہی لیں. ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء تکون لنا عیدا للاولین والآخرین وآیۃ منک وارزقنا وانت خیر الرازقین. ایک مرتبہ پھر سن لیں. ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء تکون لنا عیدا للاولین والآخرین وآیۃ منک وارزقنا وانت خیر الرازقین. اب یہ آیت میں نے آپ کو کیوں سنائی؟ اس آیت میں اتنی برکت ہے, اتنی برکت ہے, اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں کہ یہ ویسے قسم نہیں اٹھانی چاہیے. میں آپ کو بتا دیتا ہوں, دیکھیں قسم جو اٹھائی جائے نا, اگر صحیح چیز ہے تو برکت ختم ہو جاتی ہے. قسم کا نقصان پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ اگر تو تم صحیح کہہ رہے ہو پھر اس سے برکت اٹھا لی جاتی ہے, اور اگر غلط کہہ رہے ہو تو پھر تو گالی مک گئی نا. میری بات آپ سمجھے کہ نہیں؟ پھر تو بات ہی ختم ہو جاتی ہے. تو انشاءاللہ رزق, انشاءاللہ کہنا بہتر ہے, انشاءاللہ رزق آپ کے پیچھے پیچھے ہوگا. اور اللہ تعالیٰ خیر کرے. میرا آزمایا, کیونکہ میں نے بڑے دنیا کو یہ وظیفہ بتایا, اور انشاءاللہ تعالیٰ ایک بندے کو میں نے بتایا تھا, وہ کہتا ہے کہ چند دن میں, میرے حالے کو اس کا معاملہ تھا کوئی جائیدادوں کا, اور بہت بڑی جائیداد تھی ان کے والد کی, ان کے دادا کی, بہت بڑی, میں کہتا ہوں 20-25 کروڑ روپے کی جائیداد تھی, اور کم از کم 3 سے 4 کروڑ روپیہ جو پھنس چکا تھا اس کا مل گیا, اللہ نے اسے عطا کیا. تو انشاءاللہ تعالیٰ جب آپ یہ عمل کرو گے تو آپ دیکھو گے کہ آپ کے حالات اللہ نے چینج کر دیے ہیں. دیکھیں ایک چیز بس, میں وظیفہ آپ کو بتاتا ہوں, ایک چیز آپ یاد رکھیں کہ جب ہم کوئی بھی کام ہے, چاہے وہ وظیفہ نہ ہی ہو, دنیا کا ہی کام ہو, جب ہم عمل نیت سے کرتے ہیں نا, یقین کہتے ہیں پیر بڑا کہ یقین بولے, یعنی جب ہم یقین سے عمل کرتے ہیں تو کام پھر کبھی رد نہیں ہوتا. تو قرآن کی آیت ہو اور وظیفہ ہو, بہرحال عمل بتاتا ہوں. گزارش ہے اس ویڈیو کو لائک کریں, ویڈیو کو شیئر کریں, ایک کمنٹ بھی کر دیں. یہ عمل کرنے سے آپ کو جو بتایا اجازت ہو جائے گی عمل کی. اور ویڈیو شیئر لازمی کرنا. چینل پر نئے ہیں تو چینل بھی سبسکرائب کر دینا,
اب میں اس کے بعد آپ کو وظیفہ بتاتا ہوں۔ اب عمل اس طرح ہے کہ یہ جو میں نے آپ کو آیت کی تلاوت کر کے سنائی تھی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء تکون لنا عیدا للاولین والآخرین وآیاتا منک وارزقنا وانت خیر الرازقین۔ ایک مرتبہ پھر سن لیں، ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء تکون لنا عیدا للاولین والآخرین وآیاتا منک وارزقنا وانت خیر الرازقین۔ اب اس کا ترجمہ بھی سن لیں، اے رب ہمارے، ہم پر آسمان سے ایک خوان اتار کہ وہ ہمارے لیے عید ہو اور ہمارے اگلوں پچھلوں کی اور تیری طرف سے نشانی، اور ہمیں رزق دے اور تو سب سے بہتر روزی دینے والا ہے۔ سب لوگ کمنٹ میں لکھ دو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ لکھنے سے آپ کا جنت میں ایک درخت لگ جائے گا۔ اور یہ جو اب سکرین شاٹ نظر آ رہا ہے آپ کو، یہ آیت ہے قرآن کی، اس کو آپ نے، یعنی یہ جو شعبان گزر رہا ہے اور رمضان میں اگر آپ دیکھ رہے ہیں کوئی مسئلہ نہیں، رمضان میں آپ پر رزق کے انبار رب لگا دے گا انشاءاللہ۔ آپ دیکھ لینا اللہ تعالیٰ کی عطائیں اس طرح ہوں گی اگر آپ ہر یعنی نماز کے بعد 11 بار یہ آیت یہ دیکھ لیں۔ ایک بار پھر سن لیں، ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء تکون لنا عیدا للاولین والآخرین وآیاتا منک وارزقنا وانت خیر الرازقین۔ یہ آیت آپ نے ہر نماز کے بعد 11 بار، رمضان میں تو یار رمضان 2026 میں یہ وظیفہ نہ چھوڑیے گا، رب آپ کو عطا کرے گا۔ دیکھیں محنت ہمارا کام ہے، یعنی کوشش، محنت بھی نصیبوں سے ہی بندہ کرتا ہے۔ بندہ کہے محنت کر تو نصیب ہی نہ ہو تو کیسے کرے، لیکن ہیلا تو ہے نا وہ بندہ کر سکتا ہے، وسیلہ بنانا رب کا کام ہے۔ اور یہ جو وظیفے ہیں، یہ جو دعائیں ہیں، اللہ تعالیٰ سے جو مانگنا ہے، یہ وسیلہ ہے میرے مولا، اس کا وسیلہ ہے جی۔ ہیلا کیا ہے کہ ہم اپنا حرکت کریں جو ہمارا کام ہے، کوئی درزی ہے جی، کوئی مطلب پارلر چلا رہی ہے ہماری بہن، کوئی دکاندار ہے، کوئی بیچارہ اس دکان کے پاس ملازم ہے، کوئی فیکٹری اونر ہے، کوئی فیکٹری کا مزدور ہے، اسی طرح نا کوئی مستری مزدوروں کے ساتھ اینٹوں اور بجری ریت کی مزدوری کرتا ہے۔ مقصد کیا ہے؟ آپ ہیلا کرو، رب وہاں سے۔ میں ایک مزدور کو جانتا ہوں کہ یقین کریں کہ ایک ٹائم تھا کہ اس کے گھر میں ایک وقت کا محلے والوں سے، بھائی ایک تھالی سالن ہے تو دے دو، 4 بندے مل کے روٹیاں لے کے نا تو اسی ایک پلیٹ سے کھاتے تھے۔ پھر اللہ نے ایسا کرم کیا، وہ بیرون ملک چلا گیا، عرب ممالک میں، کسی بھی ملک میں، اللہ نے اسے اتنا دیا کہ اس وقت اس علاقے میں، وہ جو گاؤں جس میں رہتا تھا، سب سے بڑی کوٹھی اسی کی ہے جی۔ عرض کرنے کا مطلب یہ نا دن پھرتے ٹائم نہیں لگتا، صرف کیا ہے بندہ مخلص ہو، کسی کا حق نہ مارے، اچھی ذہن میں خیالات رکھے، امید رکھے، یقین رکھے، کام بھی کرے، دعا بھی کرے، وظیفہ بھی کرے۔ میری بات سمجھ گئے نا؟ اللہ تعالیٰ پھر وہاں سے دیتا ہے جہاں آپ کی سوچ نہ ہو۔ آخری بار ایک بار پھر یہ، ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء تکون لنا عیدا للاولین والآخرین وآیاتا منک وارزقنا وانت خیر الرازقین۔ یہ آیت آپ ہر نماز کے بعد 11 بار پڑھیں، اللہ تعالیٰ دیکھ لینا کہ آپ، اللہ نے چاہا آپ کے دن پھر جائیں گے اللہ تعالیٰ کے فضل اور کرم سے۔ اس ویڈیو کو شیئر کریں، لائک کریں اور چینل بھی سبسکرائب کر لیں۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔